اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پروردگار عالم نے یہاں یہ بتایا ہے کہ موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا گیا ہے دیکھا جائے کہ تم میں عمل بہتر کون کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کہ اللہ کب تھا، کب سے تھا، کون تھا، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پروردگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بارے میں یہ وقت معین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب سے تھا اور کب تک رہے گا۔ یہاں اگر یہ بات پوچھی جائے تو صرف اتنی بات ہے کہ اللہ قدیم ہے اور کب تک رہے گا کوئی کسی کو نہیں جانتا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے مخلوقات پیدا کی، 3 مخلوقات ایسی ہیں جو مکلف ہیں، جنہوں نے جواب دینا ہے۔ ان میں ایک تو فرشتہ ہی ہے، لیکن وہ فرشتہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرنا، وہ جو کچھ کرے گا اللہ کے حکم کے تحت کرے گا۔ دوسری مخلوق جن ہے، اور وہ جن انسان سے پہلے پیدا کیا گیا، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کو اپنا نائب بنایا جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا اور اس کے سلسلے میں پہلا شخص حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کے بارے میں جب قرآن مجید آیا تو یہ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون۔ تو یہ پروردگار نے سورہ انبیاء میں آیت نازل کی ہے پہلی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے، اور جب تک کوئی نصیحت نہیں آتی ان کے پاس تو وہ ان کے رب کی طرف سے، مگر وہ اسے سنتے ہیں اس طرح جیسے کھیل رہے ہوں۔ اب یہاں یہ سلسلہ ہے کہ فرشتے بھی خلق ہوئے اور جن بھی تھے اور انسان بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا عزم کیا اور اس کو فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور جب وہ میں بنا لوں تو پھر اس کو سب کے سب سجدہ کر دینا۔ اصل سجدہ یہ ہے کہ میری مخلوق میں نے ایک اعلیٰ قسم کا شاہکار پیدا کیا، یعنی اس کے اندر 2 نفس رکھے، ایک کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور دوسرے کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اب نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے تحت کرے،
جبکہ نفس ہمارا لوگوں کو اس سے ہٹاتا ہے اور برے کام کی رغبت دلاتا ہے۔ تو پروردگار نے یہ پیدا کیا۔ فرشتوں نے بھی کہا کہ پروردگارا ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تو ہم میں سے بنا لے۔ اور جنوں کو بھی یہ اعتراض تھا کہ وہ ہم میں سے بنایا جائے، اور انہوں نے ابلیس نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو نے خلق کیا ہے آگ سے اور اس کو خلق کیا ہے مٹی سے، اور میں اس سے افضل ہوں اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ لہذا سب نے سجدہ کر لیا مگر جن نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور آخر یہ ہوا کہ وہ راندے درگاہ ہو گیا اور پروردگار نے اسے نکال دیا۔ فرشتے جن نے یہ کہا کہ پروردگار اگر تو مجھے ہمیشہ تک کی مہلت دے، قیامت تک کی، کہ جب لوگ دوبارہ واپس اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک کے لیے تو اگر مجھے مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو دائیں بائیں دھکیل دوں گا۔ اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے آؤں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، اور چند مخلص بندوں کے سوا تیری وہ عبادت نہیں کریں گے صحیح، اور تیرے حکم کے خلاف کریں گے۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تو اسے رہ دے، لیکن اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا اس نے حضرت آدم کو خلق کیا، وہ انہیں رسالت نبوت دی اور انہوں نے وہاں سے کام شروع کیا۔ شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور انسان کو گمراہ کیا، حتیٰ کہ یہاں قابیل سے حابیل کو قتل کرا دیا اور حابیل قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح دنیا کا سلسلہ چلتا رہا اور آخر اللہ نے آخری پیغمبر بھیج دیا، اور آخری پیغمبر کے بعد ضروری تھا کہ اب قیامت آئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سلسلہ ہے، اس کے علم کے اندر ہے کہ وہ کب قیامت آئے کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تاکہ پیغمبر کو بھی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے ایک انسان کو خلق کیا، اس کو نبی بنایا، امام بنایا اور ان کی اصلاح کے لیے کام کیا۔ تو اس کے بعد رسالت نبوت بند کر دی گئی اور ساری شریعت مکمل کر دی گئی، جس کے بارے میں یہ بھی آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے پہ دین کامل کر دیا ہے اور اب تم اس کے مطابق عمل کرو۔ اس پہ آخری حج کا موقع تھا کہ اپنے جانشین کو پروردگار کے حکم سے بتایا کہ غدیر کے مقام پہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی علی مولا بعام آنا کہ پیغمبر بود مولا۔ اللہ کا حکم مانو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اس کے رسول کی اور اس کی جو رسول کا جانشین ہو۔ اور اس میں حضرت نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جب یہ ختم ہوگا سلسلہ تو قیامت قائم ہو جائے گی، جزا کا دن آ جائے گا، اس دن ہر کسی کو اس کا حساب ملے گا۔ یہاں پروردگار نے
ایک سورہ قرآن مجید میں اتنا اعلیٰ بھیجا کہ اس کے بارے میں کہا لقد آتینک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ ہم نے تمہیں 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اب کتنا مہربان ہے اللہ کہ اس نے انسان کی اصلاح کے لیے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بات کرے، تو اس نے خود ایک سورہ ایسا نازل کر دیا کہ وہ نماز میں اس کو پڑھے تو وہی عقیدہ ہے، اور اسی سے سارا کچھ اگر انسان حاصل کرے گا تو اس کو ایک اعلیٰ قسم کا مقام عطا کرے گا اور جنت میں اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہاں نبوت رسالت بند ہو چکی ہیں، نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایک معصوم ہادی ہو، جیسے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو پاک اللہ نے اس کا انتظام اس سلسلے میں کیا کہ نبی کے جو وصی ہیں اور جانشین ہیں ان کو اولیاء بھی کہا گیا ہے، ولی، تو وہ انہوں نے اس کا کام سنبھالنا تھا، کیونکہ حجت خدا کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو رضائے الہی میں پورے طریقے سے کام کرے اور لوگوں کی اصلاح کرے، جیسے کہ انبیاء۔ بس فرق اتنا ہے کہ نبی کا شریعت سے تعلق ہوتا ہے، وہ پورے دین کی شریعت لا کے اس نے اس میں دے دی ہے، اور اب اس شریعت پہ عمل کرانا ائمہ کا کام ہے۔ اس میں پاک رسول نے جو ہے وہ ان کا بتا دیا ہے، جو کتب میں آ چکا ہے، کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہوگا، اور اس کے بعد حسن، حسین اور علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور محمد مہدی، جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہے کہ پیغمبر کے بعد اتنے اس کی پیروی کر لو یا اس کی پیروی کر لو، لیکن یہاں صرف ایک پیغمبر، ایک امام آئے گا، اور وہ امام مہدی کے نام سے ہوگا، اور تمام فرقوں کا، یعنی شیعہ سنی جو بھی فرقے ہیں، سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو ایک ہوگا ساری کائنات میں، اور اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ آ کے تصدیق بھی کریں گے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور اس طریقے سے وہ جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے وہ 12واں جانشین ہوگا، اور اس کے ساتھ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو مشکل کشا بنایا، نہ کسی کو جو ہے اپنا یہ کیا کہ میری جگہ یہ دعائیں سنیں، یہ غوث بن جائے، اور یا کوئی اور ایسا سلسلہ عہدہ دیا جائے جس سے وہ لوگوں کے اندر وہ صرف اللہ چونکہ محتاج نہیں ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، اللہ جو ہے وہ کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود خالق ہے،
وہی بندوں کو رزق دیتا ہے اور وہی بندوں کو طاقت دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے اور وہی بیمار ڈالتا ہے۔ تو لہذا پروردگار ایسا ہے، نہ تو اس نے یہ رکھا ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ دعا سن لے، وہ خود دعا سنتا ہے اور جس کی صحیح ہوتی ہے وہ قبول بھی کر لیتا ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو اسے قیامت کے اندر جنت کے وقت اسے اس کا بدلہ ضرور دے دے گا، کیونکہ وہ عادل ہے اور اس کا کوئی ظلم کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا پروردگار اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پروردگار نے 1,24,000 نبی بھیجے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے نبوت رسالت ختم کر دی، دین کامل کر دیا، اور اس کے بعد 12 محافظ، 12 امام ان کی شکل میں اس نے ان پہ قیامت تک کے لیے محیط کر دیے۔ یہاں یہ سلسلہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ کچھ خیال لوگوں کا یہ ہے کہ نبی کے بعد یا رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت مریم جو کہ نہ نبی تھی اور نہ امام اور نہ کوئی اور چیز، بلکہ وہ معصومہ تھیں اور ان کا کوئی گناہ نہیں تھا اور وہ جنتی عورتوں کی سردار تھے اور سردار ہیں۔ جبکہ ہمارے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور وہ جو ہے تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس میں نہ کوئی مکان کی اور نہ کوئی زبان کی قید ہوگی، اگرچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی سردار تھیں، مگر وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ جیسے کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو غلط کا یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا رسول بولتا ہی نہیں، نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ مطالعہ وحی نہ کر لے۔ اور یہ بھی کہا کہ میرا رسول جو ہے اتنا اس کا ادب و احترام اور کیا جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ تو اس طرح سے میں یہاں اتنا ختم کرنا چاہتا ہوں ایک قسط کے سلسلے میں، جبکہ دوسری بار میں اس سے آگے شروع کروں گا اور مزید جو اس کا سلسلہ ہے وہ بتاؤں گا۔ ہر ایک نے مر جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ النبی اولیٰ من المومنین، مومنین پہ اللہ کے رسول کو زیادہ فوقیت حاصل ہے مال پہ اور اس کی جان پہ۔ تو صدق اللہ العلی العظیم، پروردگار وما علینا الا البلاغ المبین۔